بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ والشرک من الزنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ہے بالخصوص میری یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے اور جو میرے دوست بھائی بزرگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں کثرت کے ساتھ لوگوں دوسری عورتوں کے لیے غیبت اور تہمت اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے میں اس ویڈیو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی اور دوسری عورت جب اسے غسل دینے لگی تو وہ دوسری عورتوں کو آواز دے کر کہنے لگی کہ یار اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ تو فقط اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا ہاتھ دوسری عورت کے ران پر چپک گیا اور وہ بہت پریشان ہوئی اور کھینچے تو ہاتھ چھوٹے نہیں، بہت کوشش کی، بارہا کوشش کے بعد جب کافی دیر ہو گئی تو گھر والے بھی کہنے لگے کہ بھئی میت دے دو، ہم نے ابھی پڑھانی ہے، آپ نے ابھی تک اس کو غسل نہیں دیا۔ بہت اس نے کوشش کی اس کا ہاتھ نہ چھوٹے، جب انہیں پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ کرتے کرتے شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، پھر اگلا دن آ گیا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں پر چپکا ہوا۔ اتنے میں انہوں نے سوچا کہ یار ابھی کسی عالم کے پاس جایا جائے اور اس سے دریافت کیا جائے کہ یہ کیا واقعہ ہے یا کیا وجہ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف، اسلام کی طرف تبھی توجہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پر کوئی پریشانی آتی ہے۔ عام حالت میں ہم لوگ جو ہے تو دین سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کسی عالم کے پاس چلے گئے، تو جب عالم کے پاس گئے تو اس سے جا کے یہ واقعہ عرض کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے اس سے جب مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ چھری لیجئے اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیں، جس عورت کا ہاتھ وہ مردہ عورت کے ساتھ چسپاں ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ تو اب جب وہ واپس لوٹے تو جس عورت کا ہاتھ تھا تو اس نے کہا کہ اس کے گھر والے کہنے لگے بھئی ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کر سکتے۔ پھر دوبارہ وہ دوسری کسی کے پاس کے، کسی عالم کے پاس کے، اس سے فتویٰ لیا تو اس نے کہا کہ جو عورت مری ہوئی ہے تو اس کا گوشت آپ کاٹ دیں اور اس کا کوئی حل نہیں۔ تو واپس آئے تو گھر والے کہنے لگے کہ بھئی ہم اپنے مردے کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قاضی القضاۃ تھے اس وقت، ان کے پاس چلے گئے۔ تو ان سے جا کے یہ واقعہ جب عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو۔ جب ان کو اس جگہ پر لے کر آئے تو پردے کے پیچھے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ تو جب اس کو غسل دے رہی تھی تو نے کیا بات کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی اس کے فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، یعنی تہمت لگائی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہاں تو نے یہ جو بات کی اس کی تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو یہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ جس شخص کے بارے میں عرض کر رہی تھی تو کہتی ہے کہ اس کے گھر کے سامنے سے یہ گڑھا لے کر گزرا کرتی تھی۔ پھر پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی گواہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے پورے قرآن پاک میں نظر دوڑائی اور پھر انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 4 جو تھی تو وہ کوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اس طرح تہمت لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو اور کوئی اس طرح کے 4 گواہ بھی نہ ہو، کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کی سزا یہ ہے۔ پھر وہ قاضی القضاۃ تھے، انہوں نے حکم جاری کیا اور جلاد کو کہا کہ بھئی اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر جب 80 کوڑے اس کو
लगाना शुरू किए, 75 कोड़े लगा लिए, लेकिन फिर भी उसका हाथ वहीं पर था। और उसके बाद उन्होंने जब 79 कोड़े लगा लिए तब भी उसका हाथ वहीं पर चिपका हुआ था। जब 80 कोड़े पूरे हुए तब उसका हाथ वहाँ से छूटा। तो मेरी माँओं, बहनों, मेरे भाइयों, देखो ये कितना बड़ा जुर्म अजीम है तोहमत। आज हम इसको कुछ समझते ही नहीं। हम अपनी जान बचाने की खातिर या अपनी इज्जत की खातिर या अपनी थोड़ी सी बेइज्जती होने की यानी बचने के लिए बेइज्जती से हम एकदम दूसरे पर तोहमत लगा देते हैं। हम एकदम सोचते ही नहीं कि कितना बड़ा गुनाह है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी क्या हमें सजा देंगे। ये तो दुनिया में था, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, आखिरत में उसका क्या होगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िना से बड़ा गुनाह है। और गीबत ये होता है कि किसी आदमी में या किसी औरत, किसी शख्स में वो बुराई मौजूद हो और उस बुराई का उसकी पीठ पीछे जिक्र करना, ये गीबत कहलाता है। अगर किसी आदमी में वो बुराई ना हो और उसका हम जिक्र करें तो उसे तोहमत कहा जाता है। और तोहमत कितना बड़ा जुर्म अजीम है। इसलिए मेरी माएँ, बहनें और इसी तरह मेरे जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, वो बारहा कोशिश किया करें कि ऐसे जो गुनाह हैं उनसे बचा जाए। जब हम ऐसे गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आखिरत भी अच्छी करेंगे। नहीं तो ये वाक़या आपने सुना, ये इस तरह के दीगर हज़ारों वाक़यात हैं, लिहाजा हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तोहमत जैसे जुर्म अज़ीम और इतने बड़े गुनाह से अल्लाह ताला हमें बचने